شان صحابہ، شان اہل بیت۔ اب میں تقریری مقابلہ کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ثناء اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں، محمد سمیع اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و خود کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم صدر کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کو دورہ تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت عوامہ کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بہن کی قانون تھا، پہچانی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کا تھا۔ وہ رب جو خدا میں بہار پیدا کرتا ہے، اسی رب جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حوالوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال یعنی سکاسر ہے۔ قرآن نے شعر بدل دیے، قوم بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، فیصلے بدل دیے، خواہشات بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، انسان بدل ڈالا، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، خطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا ساز بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا صدیق بن گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا فاروق بن گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حسین بن گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا خاتمِ بھئی بن گیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا معین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کریم کے انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدیٰ بنانے سے بپا ہوا۔ شاعر کہتا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے دوسرا پرچم اسلام ہو جائے۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔